بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سریندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 259، دفتر اول، حصہ چہارم۔ یہ مکتوبی شریف جناب مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کے جامع علوم عقلیہ و نقلیہ ہیں اور صاحب نسبت علیہ ہے، جو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوسرے نمبر کا فرزند ہے۔ خواجہ محمد صادق کے بعد خواجہ محمد سعید ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ اللہ رب العزت نے جب انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تو اس نعمت کی شکر کو میں کون سی زبان پر ادا کر دوں اور کون سے دل پر اللہ رب العزت کی عقیدہ انعقاد اور اعتقاد رکھوں، اور کون سے میرے اعضاء ہے کہ جو اعمال حسنہ ادا کریں اور اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ یعنی میرے پاس کوئی زبان، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اتنا فضل و کرم فرمایا کہ اپنے بندوں کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمائے، تو میرے جوارح، میرے جسم کی اجزاء جو ہے اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں عبادت کر کر کے اس نعمت کا شکر ادا کروں۔ میرے پاس وہ زبان نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر لوں۔ اگر انبیاء علیہ السلام تسلیمات کی وجود شریف نہ ہوتے تو ہم جیسے کم عقل لوگ جو ہے، قاصر فہم لوگ جو ہے، وہ اللہ رب العزت کی موجودگی اور اللہ کی وجود اور اللہ رب العزت کی وحدت کو کیسے ہم پہچان جاتے؟ یہ تو انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات ہیں جن کے وسیلے سے اللہ کریم نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ موجود ہے۔ اچھا، تو کہیں گے کہ کیا تم لوگوں کے پاس عقل نہیں تھا؟ تو عقل سے آپ جان لیتے۔ تو مجد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ دہریوں کو دیکھیں، دہری کتنے عقل والے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے چائنیز لوگ ہیں، کتنے عقل سے پر معمور ہے، رشین لوگ ہیں عقل سے پر معمور ہے، ہمارے انڈین لوگ ہیں عقل سے پر معمور ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی وجود کے منکر ہے۔ اگر عقل سے جانا جا سکتا، اگر عقل سے اس بات کو پہچانا جا سکتا تھا تو پھر تو یہ لوگ بڑے، آپ ٹیکنالوجی میں دیکھیں چائنیز کہاں پہنچے ہوئے ہیں، آپ رشیا کو دیکھیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی ذات کے منکر۔ مجد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو پہلے فلاسفہ یونان تھے، باوجود اس کے کہ وہ بہت عاقل تھے، جو یونان کے فلاسفہ تھے وہ بہت عاقل فلسفی تھے اور وہ بڑی زیرک ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں گمراہ تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی انکار کرتے ہوتے اور کہتے ہوتے تھے یہ کائنات جو ہے یہ تو زمانے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں یہ تو اس وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی ملاپ ہوتی ہے اور اس میں سے مادہ منویہ ہے، وہ وہاں جاتے ہیں آٹومیٹکلی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر جب بڑھ جاتے ہیں تو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے فصل پک جاتے ہیں، موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر بارشیں ہوتی ہے۔ آج کل بھی کہتے ہیں نا کہ یہ جو بارش جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا، یہ بارش جو ہے نا وہ بس بادل ہے، اور بادل جو ہے نا وہ جذب کر لیتے ہیں ہمارے پانی کو، اور پانی کو جذب کرنے کے بعد جو ہے نا وہ خود بخود جب اس میں وزن بڑھ جاتا ہے تو وہ خود بخود برس پڑ جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہیں عقل والوں کی باتیں، جو اپنے آپ کو عاقل کہتے ہیں۔ اور یہ جو فلاسفہ یونان ہوتے تھے نا، وہ سب کچھ کو کہتے ہوتے تھے کہ یہ دہر زمانہ کر رہا ہے، اسی لیے ان کو دہری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب کچھ جو ہے نا یہ دہر کرتے ہیں۔ اور جب آئے دن انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی دعوت کی انوار پھیلتے گئے تو جو فلسفی ہوتے تھے متاخرین، انہوں نے بھی انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے انوار کی وجہ سے اپنی پیشرو، اپنے پرانے لوگوں کی مذہب کو چھوڑ دیا، اور پھر قائل ہو گئے کوئی ہستی ہے جو نظام چلا رہا ہے۔ پہلے والے تو بالکل منکر تھے نا، پہلے والے تو کہتے ہیں یہ دہر کر رہے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات مسلسل آتے رہے اور جہان کو انوار سے منور فرماتے رہے، تو بعد والے فلسفی جو ہے وہ اس پر قائل ہو گئے تھے نا، یہ بلیک ہول بنایا تھا نا، وہ کٹر قسم کا دہری تھا۔
جو سائنسدان تھا، میں نام اس کا بھول گیا ہوں، تو بلیک ہول کا نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا، اور یہ سارا کچھ، اور بڑا معذور تھا، کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا، اتنا ان کا ذہن آگے کام کرتا تھا کہ خود معذور تھا، بول نہیں سکتا تھا، آگے سے ایک کمپیوٹر تھا، کمپیوٹر ان کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھ لیتا اور پھر وہ آگے سے اس کو کنورٹ کر دیتا۔ لیکن وہ بھی جا کے آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہے کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے یہ جو مقدم فلسفی ہوتے تھے وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے، لیکن بعد والے جو ان کے شاگرد آئے، جب انوار و تجلیات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے پھیل گئے چار سو، تو وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی ذات تو ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ بس یہ بات ثابت ہوئی کہ ہماری جو عقل ہے نا، وہ اس کے علاوہ کہ انوار نبوت کی کوئی تائید ہمارے پاس نہ ہو، تو صرف عقل سے جو ہے نا وہ ہم اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی وجود کو مان ہی نہیں سکتے، بلکہ ہمارا عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو کام ہے نا اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا، یہ ورائے طور عقل و نظر است، اس میں نہ آپ کا نظریہ چلتا ہے نہ عقل چلتا ہے، یہ بس انبیاء علیہ السلام کو ماننا پڑے گا۔ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات سے پہلے بھی نبی کو ماننا پڑے گا، اللہ کی ذات سے پہلے بھی نبی کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تو نبی بتائیں گے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، تو تب جا کے ذات کو مانا ہوگا، لیکن ذہن سے، عقل سے اس چیز کو نہیں مانی جا سکتی۔ اور ہمارے جو فہم ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی وجود کے بغیر، یہ معطل ہے، جو ہمارا درک ہے، ادراک ہے، فہم ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی وجود کے علاوہ یہ معطل ہے۔ پھر بس میں کیا کروں کہ جو اصحاب ماتریدیہ ہے ہمارے، دیکھو ہمارے عقائد کی امام ہے امام ابو منصور ماتریدی، لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ عقل جو ہے بذات خود اس قابل ہے، عقل بذات خود اس قابل ہے کہ وہ اللہ کے وجود کو جان لے۔ وَإِن لَمْ تَبْلَغْهُ دَعْوَةُ الرُّسُلِ، اگر کہ رسولوں کی کوئی دعوت وہاں نہیں پہنچی ہو تو بھی ماتریدیہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نظر اور عقل کو یہ اہمیت دی ہے کہ بھئی اگر شاہق الجبل ہے، پہاڑ کے اوپر رہنے والا بندہ ہے، تب بھی ان کو اگر نبوت کی دعوت نہ پہنچی ہو تو تب بھی ان پر عقل پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی واحد لا شریک کو جانے، اور اگر اس نے اپنی عقل کی وجہ سے اللہ کو واحد لا شریک نہیں جانا، کسی نبی کی وہاں تبلیغ بھی نہیں پہنچی، دعوت بھی نہیں پہنچی، اور اگر انہوں نے وہاں پر اللہ کو واحد لا شریک نہیں جانا تو دخلوہ فی النار، ماتریدیہ کہتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ بھئی شاہق الجبل ہے، پہاڑوں کے اوپر ہے، کسی نبی کی دعوت وہاں پر نہیں پہنچی، لیکن ماتریدیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس عقل ہے نا، عقل سے وہ درک کر لے، عقل سے ادراک کر لے، عقل سے پہچان لے کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ اگر اس نے عقل کی وجہ سے بھی نہیں پہچانا تو یہ مستحق جہنم ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ تو مسلم ہے کہ ہم کسی کو جہنم کا حقدار اس وقت تک نہیں ٹھہرا سکتے جب تک کہ ان کے لیے کوئی بلاغ نہ پہنچا ہو، کوئی تبلیغ نہ پہنچی ہو، کوئی دعوت نہیں پہنچی۔ جب ان کو کوئی دعوت ہی نہیں پہنچی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ عقل سے اللہ کی وحدانیت کو جان لے؟ عقل سے تو اللہ کی وحدانیت کو پہچانا نہیں جا سکتا، اور کسی نبی کی دعوت وہاں پہنچی نہیں ہے، تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے؟ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس وقت تک جہنم میں نہیں ڈالتا جب تک کہ اس پر کوئی دلیل نہ ہو، اور دلیل جو ہے وہ انبیاء اور رسول کی اجسام اور اقسام میں سے ہیں۔ تو اگر کوئی رسول وہاں پہنچا ہی نہیں ہے تو وہ کل کو اگر محشر والے دن اللہ کریم ان کے بارگاہ میں، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو اور اللہ فرمائے جل وعلا شانہ کہ اسے جہنم میں داخل کرو، تو وہ تو حجت قائم کریں گے نا، کیوں مجھے جہنم میں داخل کر رہے؟ تو نے میری وحدانیت کو نہیں مانا، کوئی نبی میرے پاس آیا، کسی نے بتایا کہ کوئی اللہ واحد لا شریک ہے، پروردگار تو واحد لا شریک ہے، کوئی نبی آیا؟ نہیں آیا نا، تو اللہ کریم ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل نہیں فرماتا۔ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ یہ عقل جو ہے نا، یہ بھی اللہ رب العزت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، ویسے ہاتھ بھی اللہ کی دلیلوں سے ایک دلیل ہے۔ قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے نا، کان بھی گواہی دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ناک بھی گواہی دیں گے، آنکھیں بھی گواہی دیں گے، سب گواہی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ عقل جو ہے
وہ اللہ رب العزت کی دلائل میں سے ایک دلیل تو ہے، ایک حجت تو ہے، مگر یہ ایک ایسا حجت نہیں ہے کہ جو کہ اس کی وجہ سے بندے کو اشد العذاب میں، جو جہنم کی عذاب ہے، اس میں ڈالا جائے۔ یہ اس طرح کا نہیں ہے۔